تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ منفعت ایک تو اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک تو اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، اور کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک مختصر 3 آیات پر مشتمل چھوٹی سی سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور امام الموحدین سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ٹھاٹے مارتے ہوئے ذخیرے اور سمندر میں سے ایک حدیث بھی خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے۔ پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے قرآن اور اس حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن پاک کی اس سورت کا انتخاب میں نے اس وقت اس لیے کیا ہے کہ آج جس ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ماحول عجیب و غریب ہے۔ صبح کے حالات کچھ اور ہیں تو شام کے حالات کچھ اور ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، انسان صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے، شام تک وہ گھر واپس پہنچے گا بھی یا نہیں۔ شام کو ٹھیک ٹھاک فون پر بات ہوئی، لیکن صبح معلوم ہوتا ہے کہ رات ان کا انتقال ہو گیا، یہ حادثہ پیش آ گیا۔ قرب قیامت ہے۔ اللہ کے نبی سرکار مدینہ
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر کے گئے تھے، بتلا کر کے گئے تھے کہ میرے بعد ایسے فتنے اور ایسے حالات انسانوں پر آئیں گے کہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا تو صبح کو مسلمان، حالات عدلتے بدلتے رہیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے آج دجالیت کا دور ہے اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، آپ کی تشریف آوری بھی یقینی ہے، اور اسی طریقے سے دجال کی آمد اور اس کا ظہور بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سب باتیں جناب نبی علیہ السلام نے امت کو بتائی ہیں۔ یہ حالات آ کر کے رہیں گے، اس لیے وہ حالات ایک دم سے نہیں آئیں گے بلکہ آہستہ 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 آہستہ۔ اب آپ دیکھیے پہلے کے وقت کے اندر کتنی برکت ہوتی تھی کہ انسان تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا تھا، لیکن زندگی میں سے ایسا محسوس ہوتا ہے برکت ختم ہو گئی۔ ہفتہ بھی اسی طرح آ جاتا ہے، مہینہ بھی آیا رکھا رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، میری آج کی معروضات کو انتہائی غور کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک نیوز، ایک خبر پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، اور اس خبر کو سننے کے بعد ہر انسان پریشان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے چپ کفر از کعبہ برخیزد کجا مانت مسلمانی، اگر کعبے سے ہی کفر اور شرک کا ظہور شروع ہو جائے تو اسلام کہاں باقی رہے گا؟ مسجد میں آتے ہیں ایمان بنانے کے لیے، بچانے کے لیے، اگر مسجدوں سے بے ایمانی کی باتیں شروع ہو جائیں تو پھر قیامت تو گویا کہ سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے قرآن پاک کی اس سورت کا انتخاب آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قسم کا اشارہ اس طرف ہے محبوب، رات اور دن کا نظام زمانے کے اندر بند ہے، اور زمانہ ایک سطح پر کبھی نہیں رہتا۔ زمانے کی رفتار کو کوئی کنٹرول کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ زمانہ آ کر کے رہے گا، آگے کی طرف دن آتے رہیں گے، راتیں آتی رہیں گی، وقت گزرتا رہے گا۔ زمانے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ برف کی ایک سلی جب وہ کارخانے سے نکل کر کے آتی ہے تو آپ اس کو چاہے کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھیں، چاہے کھلے کے اندر رکھیں، آہستہ آہستہ اس کا کام پگھلنا ہے۔ اسی طریقے سے زمانہ اللہ نے بنا دیا، یہ آگے کی طرف بڑھ کر کے رہے گا، اس کو کوئی روک کر کے نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ہر آنے والا دن انسان کو موت کے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے برتھ ڈے منانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ خوشی کس چیز کے اوپر مناتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر کسی کی زندگی 50 سال ہے اور وہ 40 سال کا ہو کر کے کیک کاٹ رہا ہے، بے وقوف، تجھے معلوم نہیں 50 میں سے 40 مائنس ہو چکے ہیں، پلس نہیں ہے، مائنس، تیری زندگی گھٹ رہی ہے اور تو اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، یاد رکھو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، محبوب زمانے کی قسم، زمانہ گزر جائے گا۔ کامیاب اور ناکام کون ہے؟ ان آیات کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچ کر کے بیان کر دیا۔ کامیابی اگر چاہتے ہو، 4 نسخے ہیں کامیابی کے، جس کی زندگی کے اندر 4 نسخے ہوں گے وہ پورا کامیاب، اور جس کی زندگی کے اندر اس میں سے جتنی کمی آتی چلی جائے گی وہ اتنا ہی ناکام۔ کامیابی کا سب سے پہلے فارمولا کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت ٹوٹے گھاٹے خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں۔ یہ پہلا نسخہ ہے ایمان۔ ایمان جس کی زندگی کے اندر ہے گویا کہ جنت کا ٹکٹ اس کے پاس ہے۔ اگر صرف ایمان بھی اس کی زندگی کے اندر بچ گیا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے
جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان، اللہ اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اب رائی کے دانے کے ایمان کو سمجھنے کے لیے میں اس کا آپ کو ترجمہ سمجھا دوں۔ ایک ایمان ہے، ایک شرک اور کفر ہے، دونوں کے اندر تضاد ہے۔ تضاد سمجھتے ہیں، مخالفت ہے۔ جس طرح رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، جس طرح دھوپ اور سایہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح روشنی اور تاریکی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے بینا اور نابینا یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، وہ انسان جس کی زندگی میں ایمان ہو اور وہ انسان جس کی زندگی کے اندر شرک ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں، عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر اس کے عقیدے کے اندر جھول ہے، وہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے کہ میں اس کو راضی اور خوش کر لوں، اس کے نام کی نیاز پیش کر دوں، یہ اس کے نام کا چڑھاوا، یہ چیزیں، تو یاد رکھیے جس کی زندگی کے اندر شرک آئے گا، ایمان نکل جائے گا۔ تو ایمان کی محنت تمام انبیاء علیہ السلام نے 1,24,000 یا 44 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی نے سب سے پہلے آ کر کے ایمان پر محنت کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے 13 سال تک صرف ایمان کے بول بولے ہیں، لا الہ الا اللہ، صرف اس کی رٹ لگاؤ کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی نبی کا محتاج ہے، نہ کسی ولی کا محتاج ہے، نہ کسی پیر فقیر کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو ایمان سب سے پہلی چیز ہے۔ اب یہ ایمان مجھے آپ کو تو مفت میں مل گیا، ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے، لیکن ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو بلال سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو سلمان فارسی سے پوچھو کتنا لمبا سفر کیا ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں ان کو دیتے تھے کہ ایمان سے پھر جا۔ وہ تو ایک لمبی داستان ہے، میں اس وقت آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت سمیہ سے پوچھو، حضرت سنیرہ جن کی آنکھیں نکال لی گئی ان سے پوچھو، یہ صحابیات انہوں نے قربانی دی، وہ جانتے تھے ایمان کیا چیز ہے۔ اسی لیے بلال پر جب مار پڑتی تھی تو تم جتنا مار لو، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، اس کے اندر یہ خاصیت ہے، اس کو جتنا تراشنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اتنا ہی اور اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں پر سب سے زیادہ آزمائش اور حالات آئیں گے۔ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کا دامن تھام لینا، اس لیے کہ تمہارے اوپر حالات جانتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حالات آنے لازمی ہے۔ آپ یہ سوچو، ایمان کلمہ پڑھ لیا تو پھر صحابہ پر حالات آئے تھے تو کیا وہ ناکام تھے؟ ناکام نہیں تھے۔ بادئے تند و تلخ سے نہ گھبرائے عقاب، بادئے تند و تلخ سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جتنی شدید ہوا آتی ہے، بعض پرندہ
اتنا ہی اس کے سامنے اڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی اڑان اونچی ہو جاتی ہے۔ یہ حالات ایمان والے پر کمزور کرنے کے لیے نہیں، مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، ایک تو اپنے ذہنوں کو تازہ رکھا کرو، کبھی ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ریلیکس اور ٹینشن فری زندگی جینا سیکھو کہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو حالات آتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو حالات بادل کی طرح خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی میں حالات آئیں گے، چلتی رہے گی گاڑی، اس لیے پوری دنیا مخالف ہو کر کے کسی کے پیچھے پڑ جائے، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ ساری دنیا تکلیف پہنچانا چاہے لیکن اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، کامیابی کا پہلا فارمولا کیا ہے؟ بولو بھائی، ایمان۔ الا الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا جن کی زندگی کے اندر ایمان ہوگا وہ کامیاب ہوں گے۔ اور ایمان کیسا؟ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر خود بخود کرتا ہے۔ ہمارا ایمان تو اللہ معاف فرمائے بھل یقین، ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ یقین تو صحابہ کا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب وہ نبی سے کسی بات کو سن لیتے تھے تو اڑ جاتے تھے، اس لیے کہ ان کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ ہمارا یقین کمزور ہے، ہم عقیدے کے اندر بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں، تھوڑی سی بات میں عقیدہ ہمارا ادھر سے ادھر پھسل جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے قرآن جگہ جگہ پر ہر 2-4 آیات کے بعد، ہر 2-4 رکوع کے بعد توحید کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارے ایمان کو نیا کرتا رہتا ہے، تجدید ایمان۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ ایمان بھی ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کی تجدید کیا ہے؟ ایمان کا ورد کیا جائے، اللہ سے ہونے کو بولا جائے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی بڑائی دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو خدا کی قسم یہ ساری کائنات اس کی نظروں کے اندر مچھر کے پر کے برابر حقیر نظر آئے۔ اس لیے سب سے پہلے کامیابی کا نسخہ ہے الا الذین آمنوا۔ دوسری چیز وعملوا الصالحات، ایمان اہم ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، بزنس اور تجارت میں ایمانداری، امانت داری، یہ بھی تو اعمال صالحہ ہے۔ ہم صرف نماز کو سمجھتے ہیں، اللہ نے تھوڑے پیسے دے دیے، حج کر دیا، بس ہم تو ایماندار ہیں، لیبل لگ گیا ہمارے اوپر۔ ہماری تجارتیں دیکھو، قرآن اور احادیث آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، زیادہ تر جو اللہ نے قوموں پر عذاب بھیجا ہے وہ اس وجہ سے یا تو ایمان ہی نہیں تھا، یا اس وجہ سے کہ کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے قوموں کی پکڑ کی ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان کے بعد اعمال صالحہ وعملوا الصالحات۔ اور جب ایمان اعمال صالحہ انسان کی زندگی کے اندر آ جائے تو فرمایا اب کامیابی کے لیے اس ایمان اعمال صالحہ کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب اس ایمان اعمال صالحہ کی لوگوں کو دعوت دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ کامیابی اس کے اندر ہے۔ لیکن یاد رکھیے دعوت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، دعوت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک مفسر قرآن کی تفسیر کرتا ہے، وہ تبلیغ کر رہا ہے، گویا کہ دعوت دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مبلغ تبلیغ کر رہا ہے، وعظ کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، تو اس کا وہ وعظ، وہ تبلیغ کیا ہے؟ دین کی بات پہنچانا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے۔
ایک رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ اپنی تحریر کے ذریعے سے لوگوں تک حق بات پہنچا رہا ہے، تو یہ بھی دین کا داعی ہے، دین کا مبلغ ہے، وتواصوا بالحق کا کام کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی اس کی خدمت کر رہا ہے، وہ نہیں جانتا مجھے کس طریقے سے دین کا کام کرنا ہے، اس لیے کہ جب کوئی بڑا ادارہ ہوتا ہے تو جتنا اجر اس مدرسے کے شیخ الحدیث کو ملتا ہے، اتنا ہی اجر اس مدرسے کے اندر جو جھاڑو لگاتا ہے، پونچھا لگاتا ہے، اس کو بھی، اس وجہ سے کہ وہ بھی مدرسے کی خدمت کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے دین کے شعبے مختلف ہیں، کسی ایک شکل کے اندر دین کو سمیٹ لینا یہ دین کی توہین ہے، اس لیے کہ ایک غیر محدود چیز جو بڑی چیز ہے اس کو کسی خاص پیمانے کے اندر سمیٹا نہیں جا سکتا۔ تو چاہے مدرسے ہوں، چاہے مرکز ہوں، چاہے خانقاہ ہوں، اور چاہے کسی اور ذریعے سے دین پہنچایا جائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں جو تم پر آتا ہے لوگوں کو وہ دین آگے تک منتقل کرو، پہنچاؤ۔ اب ہمارے اس زمانے کے اندر ایک مخصوص شکل حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے فرزند تھے، اور امام الہند و سندھ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ، ان کے شاگردوں کے اندر سے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، کسی نے مولانا محمود حسن دیوبندی سے پوچھا تھا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں لیکن آپ کی کوئی کتاب منظر عام پر نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر کے ہم فائدہ اٹھا سکیں؟ حضرت نے فرمایا میری تو ہر فن کے اندر کتاب ہے، آپ کہتے ہو کتاب نہیں ہے؟ کہا کہ جی حضرت ہمیں تو کسی کتب خانے پر نہیں ملی۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے سیاسی امور کے اندر میری کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد حسین احمد مدنی کی زندگی کو دیکھ لو، وہ چلتا پھرتا کتب خانہ ہے، بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے اور سیاسی پروگرام میں حصہ بھی لیتے تھے مولانا حسین احمد مدنی۔ سیاست میں میری کتاب حسین احمد مدنی کو دیکھ لو، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ محمود الحسن مولانا دیوبندی علیہ الرحمہ۔ اور اگر فقہ اور فتاوی کے اندر میری کوئی کتاب دیکھنا چاہتے ہو تو مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی جن کا یہ تعلیم الاسلام ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مفتی اعظم تھے اپنے وقت کے، مفتی اعظم۔ اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، جب گنبد خضرا کو توڑنے کا نمبر آیا سعودی حکومت نے، اس وقت ہندوستان سے 3 بڑی شخصیت، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی اور علامہ سید سلیمان ندوی، 3 حضرات اس اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے قرآن و حدیث کے امپار لگا دیے اہل عرب کے سامنے۔ اور آج اگر گنبد خضرا سلامت ہے اپنی حالت کے اوپر تو یہ علماء دیوبند کا کارنامہ ہے، سمجھے نہیں؟ علماء دیوبند نے دلائل دی ان کے سامنے جا کر، تو ان کی قربانیوں کو پڑھو۔ تو شیخ الہند مولانا محمود نے کہا کہ میرا شاگرد اگر فقہ اور فتاوی میں دیکھنا چاہتے ہو میری کتاب مفتی کفایت اللہ کو دیکھ لو، اور اگر دعوت و تبلیغ میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد الیاس کاندھلوی کو دیکھ لو۔ الگ الگ شاگردوں کے نام بتائے۔ اور اگر تصوف میں میرا کوئی کارنامہ اور کتاب دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو۔ یہ اپنے وقت میں اپنے فنوں کے امام تھے، کسی کو مدرسے کے اوپر لگا دیا، کسی کو خانقاہ کے اندر بٹھا دیا، اس لیے کہ انگریزی دور تھا اور انگریز نے چاروں طرف ہندوستان کے اندر اپنا پنجہ گاڑ رکھا تھا، اس لیے ہر چاروں سمت میں محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ تو دین سارے شعبوں کے اندر ہے، فقہ اور فتاوی والا اپنا کام کرتا ہے، مدرسے والا اپنا کام کرتا ہے، اور خانقاہ والا اپنا کام کرتا ہے، اور عوام کے اوپر محنت کرنے کے لیے خاص طور سے میوات کے علاقے کے اندر مولانا الیاس کاندھلوی کی ذمہ داری لگائی۔ تو یہ سارے کے سارے شعبے دین کے ہیں اور ہمارے شعبے ہیں، سمجھے نہیں؟ کس کے شعبے ہیں؟ ہمارے شعبے ہیں۔ ان کے اندر تفریق مت کرو کہ یہ افضل ہے وہ افضل ہے، نہیں،
بھائی کوئی آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، اور پیروں کا کام ہے چلنا. جیسے جسم کے الگ الگ حصے پورے جسم کی خدمت کرتے ہیں، ایسے ہی یہ سارے کے سارے شعبے مل کر کے ایمان کی تکمیل کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ منفعت ایک تو اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ہم ایک نہیں ہیں، جب ہم ایک نہیں ہیں تو اللہ کا عذاب آنا لازمی. قرآن نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں انتشار مت کرنا. اگر انتشار کرو گے تو اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، غیر لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے. جب سے مسلمان فرقوں کے اندر بٹے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا یہ برادریوں کے اندر بٹ گئے، قبیلوں میں بٹ گئے، مسلکوں کے اندر بٹ گئے، خود جماعت دو حصوں کے اندر تقسیم ہوئی تو اللہ کی طرف سے اس کے اثرات ہماری نظروں کے سامنے آ گئے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں وقت نہیں ہے، 20-25 منٹ میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی. چوتھی بات یہ ہے، حق بات پہنچاتے ہوئے اگر کوئی تکلیف آئے تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے. یہ بھی انبیاء کا طریقہ ہے. اس لیے آج کی اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سعودی کی طرف سے پابندی کی بات سامنے آ رہی ہے، یہ بات ابھی اس کی خوب تحقیق کی ضرورت ہے. اس لیے کہ نفس تبلیغ کا کوئی مخالف نہیں ہو سکتا، وہ بھی بہرحال ایمان والے ہیں. کوئی کبھی کبھی بدگمانی ہوتی ہے، یہ کوئی غلط بات پہنچا دی جاتی ہے جس وجہ سے ہر ملک کی پالیسی الگ الگ ہوتی ہے، ملکوں کی پالیسیاں الگ الگ ہوتی ہیں. اس لیے اس وجہ سے اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمارے اکابر مشائخ بڑے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہمیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. وہ اپنے طریقے سے ڈسکس کریں گے، بات کریں گے، اللہ کی طرف سے جو بھی خیر کا فیصلہ ہوگا اللہ اس کو قبول فرمائے. بہرحال ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے تمام شعبوں کے اندر لگنا چاہیے. جس کے پاس وقت ہے مدرسے میں دین سیکھنے کا وہ مدرسے کے اندر آئے، خانقاہوں میں اہل علم اکابر سے جڑے. اسی طریقے سے چلتا پھرتا جو مدرسہ تبلیغ کی شکل میں ہے اس کے اندر وقت لگائے، لیکن کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرے. فلاں ایسا ہے، فلاں اپنے کام سے کام رکھے. مسجدوں میں جو آج کل یہ چلا نا فلاں غلط، یہ صحیح وہ صحیح، اس کی نحوست تو کہیں ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں. وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو سناتا. پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا شب قدر متعین کر کے کہ فلاں تاریخ میں شب قدر ہے، اور آپ صحابہ کو بتانے کے ارادے سے نکلے، لیکن کچھ آدمی جھگڑ رہے تھے. آپ ادھر گئے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ تعیین اٹھا لی گئی. جھگڑا بہت بری چیز ہے. اللہ امت کی حفاظت فرمائے. بہرحال اور عافیت کی پوری دنیا میں چین کی، شانتی کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر خیر کا معاملہ فرمائے.